بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی حدیث صحیح البخاری سے، اس کا نمبر ہے 5143۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وکونوا اخوانا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے ذہن میں خود سے ہی یہ سوچ لیتا ہے کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہ اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے یا وہ برا شخص ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ گمان کر لیا۔ اب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، آپ نے خود سے سوچ کے اپنے دماغ میں یہ بات بنا لی کہ یہ ایسا کیا ہے اس نے، ایسا وہ کرتا ہے، ایسا کرتا ہوگا، بس اس کو یہ کہہ کر اس پر آپ نے تہمت لگا دی۔ یہ تہمت لگانے کے مترادف ہے۔ اگر واقعتاً وہ ایسا ہے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی ثبوت ہونا چاہیے، لیکن نہیں، بس اس نے اپنے دماغ میں بدگمانی کی، سوچا کہ وہ ایسا ہو سکتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ بدگمانی فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے۔ ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے مومنین کے بارے میں۔ واقع افک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی زنا کی، تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ فرمایا کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب انہوں نے اس بات کو سنا، یعنی اس تہمت کو سنا، تو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، تو اس وقت مومن مرد اور مومن عورتیں اچھا گمان کرتے، اچھا سوچتے، وقالوا هذا افک مبین، اور کہتے یہ تو تہمت ہے۔ کہ لوگ اگر ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، ثبوت نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور یہ تہمت ہے اور یہ گمان ہے اور آپ بھی یہ گمان کریں کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو یہاں پر کیا درس دیا کہ اچھا سوچنا، اچھا گمان کرنا، حسن ظن یہ رکھنا چاہیے۔ بدگمانی یہ بہت بڑی جھوٹی بات ہے، اور آپ سمجھ لیجئے کہ جو آدمی کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو وہ گویا کہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس شخص پر تہمت لگا رہا ہے۔ اگر تہمت نہیں تو پھر آپ دلیل دیں کہ ہاں واقعتاً اس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر نہیں کیا، آپ نے خود سے سوچ لیا کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہی کیا ہوگا، تو یہ آپ کا برا گمان ہے، برا گمان کا گناہ، اور دوسرے پر تہمت لگانے کا گناہ بھی آپ کے سپرد ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بدگمانی سے بچ جاؤ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ بدگمانی سے جب انسان بچ جاتا ہے تو معاشرے میں جو برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے، لوگ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، لوگوں کا آپس میں محبت اور پیار ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ سوچیں گے ہی برا دوسرے کے بارے میں کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے، ظاہر ملیں گے بھی تو شکوک و شبہات ہی ہوں گے، ظاہر تو کہیں گے کہ ہاں تم بہت اچھے ہو، لیکن دل میں کیا ہوگا کہ نہیں نہیں یار یہ تو بہت برا ہے۔ تو دل صاف نہیں ہوں گے۔ دل کب صاف ہوں گے؟ جب آپ بدگمانی سے بچ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور دوسروں کے عیب نہیں ٹٹولا کرو، کرید کر اس کی برائی کو نکالنا کہ یہ بھی برائی اس میں پائی جاتی ہے، یہ بھی برائی جاتی ہے، اور ہمیشہ اسی کوشش میں لگے رہنا کہ اس کی کوئی برائی مجھے مل جائے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، ہر انسان ہے، اس میں خطا ہوتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، آپ اللہ کے پردے کو اٹھا کر اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا ایسا نہ کرو، دوسروں کے عیبوں کو نہ ٹٹولو، ان کی برائیوں کو نہ نکالو، ان کو کرید کر باہر ظاہر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ وَلَا تَحَسَّسُوا، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر نہ سنو، یعنی جو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جو ان کے پرسنل معاملات ہیں، تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو، اس کو نکالو اور سنو اور ٹو لگاؤ، اس سے بھی منع کیا۔ اور وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپس میں دشمنی نہ پیدا کرو، بغض نہ رکھو، دلوں کو صاف کرو، اس کے بارے میں بغض، اس کے بارے میں نفرت اللہ کے رسول نے منع کیا۔ وَكُونُوا إِخْوَانًا، اور فرمایا کہ آپس میں بھائی بن کے رہو۔ اور ایک دوسری بات میں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔
تو بھائی بھائی تب بنیں گے کہ جب ہمارا دل صاف ہوگا، اور دل تب صاف ہوگا جب ہم ادھر سے بغض کو ختم کر دیں گے، حسد کو ختم کر دیں گے، اور تجسس کو ختم کر دیں گے کہ ٹول لگا کر کسی کی بات کو، عیب کو نکالنا، برائیوں کو نکالنا، لوگوں میں نشر کرنا، اور ان کی نجی گفتگو کو سن کر اس سے مزے لینا یا اس کو لوگوں میں بیان کرنا۔ ان چیزوں سے جب انسان باز رہے گا، بدگمانی کو چھوڑ دے گا، بلکہ حسن ظن رکھے گا، تو پھر دل صاف ہوں گے۔ جب دل صاف ہوں گے تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ جب بھائی بنیں گے تو محبت پیدا ہوگی، الفت پیدا ہوگی، اور جب محبت اور الفت پیدا ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔